ایک دفعہ قریب دوبارہ جانا چاہتا ہے، کیونکہ آج کل تو یہی ہے نا، شاعر کو بھی، شاعر کی آواز بھی بند کر دو۔ حالانکہ شاعر یا شاعری وہ ایک چیز ہے کہ جس میں مشکل وقتوں میں لوگ اپنے اصل جذبات کو اظہار کرتے ہیں اور ان کو اجازت ہوتی ہے کرنے کی۔ پاکستان جس موڑ سے گزر رہا ہے اس کو ہم نازک موڑ تو نہیں کہیں گے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ نازک موڑ سے ہی گزرتا رہتا ہے، مگر اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہے میرے خیال میں پاکستان ایک ایسے نہج پہ آ گیا ہے کہ یہاں سے یا تو بربادی کی طرف ہم جا سکتے ہیں یا پھر ہم اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اگر ہم صحیح فیصلے کریں۔ بہت مایوسی ہے، بہت خوف ہے، بہت ظلم ہے، اور جس نظام میں یا جس معاشرے میں ظلم اس طرح پلپے اور جس معاشرے میں ظلم کے خلاف آوازیں بند ہو جائیں، وہ معاشرے پھر نہیں پھلتے پھولتے، وہ معاشرے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ظلم تو ختم نہیں کر سکتے، وہ تو صرف ظالم ہی ختم کر سکتا ہے، مگر ہم اس ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو زندہ رکھنے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ جو 26 نومبر کو سانحہ ہوا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ریاست اپنے ہی بچوں پر گولیاں چلائے گی۔ اس رات بچے زخمی نہیں ہوئے، پاکستانی شہری زخمی نہیں ہوئے، پاکستان زخمی ہوا، پاکستان کو چھلنی کیا گیا، پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کیا گیا، مگر ہم آج بھی اسے مضبوط کر سکتے ہیں انصاف کر کے۔ انصاف میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ پرانے ماضی کی غلطیاں بھی بھلا دیتا ہے، وہ زخم بھی بھر دیتا ہے، وہ آپ کو ہمت اور حوصلہ بھی دیتا ہے، اور وہ آپ کو مستقبل کی طرف بھی دیکھنے کے لیے ایک طاقت دیتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ملک کے حکمران جو ہیں، اصل حکمران، وہ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے، وہ یہ احساس ان میں پیدا ہوگا کہ ریاست کچھ آگے بڑھ گئی ہے، اب اسے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہر حربہ اپنا لیا۔ الیکشن سے پہلے کوئی ظلم کم تھا، الیکشن سے پہلے کم دھمکی تھی، کم زور تھا، کم جبر کا استعمال تھا، تب بھی بہت تھا۔ پھر الیکشنز ہوئے، الیکشنز کے بعد آپ نے لوگوں کا ووٹ چھینا، آپ نے سوچا لوگ اب چپ کر جائیں گے، لوگوں نے آواز بلند کی، آپ نے لوگوں کی آوازیں بند کی، آپ نے لوگوں پہ اور ظلم کیا، پرچے کیے، لوگوں کو اٹھایا، اغوا کیے، لوگوں پہ تشدد ہوا، لوگ پھر بھی نہ چپ ہوئے۔ آپ نے انٹرنیٹ بند کر دی، لوگ پھر بھی نہ چپ ہوئے۔ آپ نے وی پی اینز بند کر دیے، لوگ پھر بھی آواز اٹھاتے رہے۔ آپ نے لوگوں کو ہر قسم کی دھمکی دی، لوگ پھر بھی احتجاج پر نکلتے رہے۔ پھر آپ نے گولی چلا دی، لوگ ڈر تو گئے، مگر کیا ان کے جو دلوں میں ایک تاثر ہے، جو دلوں میں ایک جذبہ ہے، جو ان کے جذبات ہیں، کیا وہ بدلے؟ کیا وہ بدل سکتے ہیں؟ کیا لوگوں کے دلوں سے عمران خان مٹا سکتے ہیں؟ کیا لوگوں کے دلوں سے ایک انصاف کی چاہ آپ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، اور ظلم کے ذریعے تو بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ ان بچوں کو ایک بہتر مستقبل دیتے، انہیں کوئی امید دیتے تو شاید یہ سوچتے، مگر ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارنا، ان پہ تشدد کرنا، گھروں کی خواتین کو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اس سب سے چیزیں بہتری کی طرف نہیں جاتی، اس سب سے چیزیں برباد ہوتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے، میری التجا ہے، میری دعا ہے کہ جو مقتدرہ ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں گے، وہ اس ظلم کو یہیں پر بند کر دیں گے، اور اب اس ملک کے دلوں پر، اس ملک کے شہریوں کے دلوں پر مرہم رکھیں گے، کیونکہ وقت آ گیا ہے۔